یسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی سہل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک واہل بیتک وبناتک ووالدیک یا خاتم النبیین ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیست سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی۔ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ اما بعد حاضرین گرامی قدر، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ شوال 3 ہجری کو غزوہ احد بپا ہوئی تھی، تو آج غزوہ احد کے حوالے سے اور غزوہ احد کے شہداء کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد کے دامن میں ہوئی۔ اس سے پہلے 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی اور بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، مارے گئے، مسلمانوں کو اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ 1 سال بعد وہ کفر اپنا بدلہ لینے کے لیے پھر سے حملہ آور ہوا اور پہلے سے زیادہ طاقت، قوت اور زور کے ساتھ حملہ آور ہوا، تو احد کے میدان میں معرکہ بپا ہو گیا۔ 3000 تعداد تھی کفار کی، 1000 تعداد نکلے تھے صحابہ لے کے، 300 منافق تھا جو عبداللہ بن امی واپس لے گیا، 700 رہ گئے۔ تو یہ 700 اور 3000 کا ٹکراؤ آپس میں ہو گیا بدر غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کی شہادت، اور سب سے بڑی شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ جمیع انصار و مہاجرین کے عظیم نفوس قدسیہ ہیں جن کی شہادتیں ہوئیں۔ میں آج صرف حضرت مصعب کی شہادت اور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا، اور اس کے بعد جیسے کوئی اور ہستی کے حوالے سے تیسرا جمعہ عرض کر دوں گا۔ لیکن آج حضرت مصعب بن عمیر یہ کون ہے، ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف، نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ مکے کی دھرتی کا خوبرو نوجوان کون تھا۔ مصعب نام تھا، عمیر باپ کا نام ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے نام سے ہی۔ ماں کا نام خناس بنت مالک ہے، چھوٹا بھائی ہے عدی بن عمیر۔ آپ امیر گھرانے سے تعلق تھا،
بڑے امیر تھے، لینڈ لارڈ تھے، روز نیا لباس پہنتے، اچھی خوشبوئیں، عطریات، اور بڑا کمال کا وزادار، اور ناز نام میں جسے کہتے ہیں نا پلنے والا، یہ گواہی کوئی اور نہیں دے رہا، سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود گواہی دی ہے کہ مکے میں کعب سے زیادہ خوش لباس کوئی نہ تھا، ایسا خوبصورت اور لباس عمدہ پہننے والا، ناز و نام میں پلنے والا، خوراک اچھی، رہن سہن اچھا، اور پھر حسین بھی ایسا کہ رنگت بھی گوری، نقش و نین بھی، حسین بھی پرلے درجے کا، کمال کا حسین تھا، مالدار بھی تھا۔ تو جو مالدار بھی ہو، حسین بھی ہو، اور اخلاق بھی اچھا ہو، وزادار بھی ہو، شخصیت بھی جات میں نظر ہو، تو پھر اس کے چرچے تو ہوا کرتے ہیں نا۔ سیرت نگاروں نے یہ جملہ لکھا، آپ حیران ہو جائیں گے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ام القرا کی وادی میں، یعنی مکہ کی وادی میں، حسین عورتوں کی مجلسوں میں کعب کے مذہب کے تذکرے ہوا کرتے تھے، یعنی ہر کوئی چاہتی تھی کہ میں اس کے نکاح میں آ جاؤں، ہر کوئی اپنے خواب گنا کرتی تھی، ہر کوئی مذہب کی تلاش میں، مذہب خوبرو بھی تھا، صاحب دولت بھی تھا، صاحب ثروت بھی تھا، ناز و نام میں پلنے والا بھی تھا۔ اب ہوا کیا، توجہ کرنا، میدان میں مکے میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ایک دن کان میں آواز پڑتی ہے کہ مکے کے شہر میں ایک ایسا آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، بشیر و نذیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی جا کے دیکھوں تو صحیح، سلیم الفطرت تھے نا، جا کے اس وقت دار ارقم میں چند صحابہ تھے اور حضور علیہ السلام دعوت و تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت ایمان لانے کا واقعہ ان کا، حضرت مصعب کہتے ہیں وہ جا کر دار ارقم کا دروازہ کھلا، اندر چلے گئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا بیٹھ گئے، دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے، کیسی دعوت ہے، کیسا اسلوب ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے حضور علیہ السلام فرمان جاری کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں۔ اچانک سے حضرت مصعب خاموش کھڑے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول کچھ نہیں رہے، لیکن کیفیت قلب بدلی جا رہی ہے اور عجیب سوچوں کی دنیا میں گم ہے کہ جب ایک وقت گزرا، فرمان مصطفیٰ ختم ہوا، حضور اٹھے، حضور نے حضرت مصعب کے سینے پر اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھ دیا۔ جب ید اللہ کا ہاتھ رکھا نا تو وہ تاثیر جو ملی حضرت مصعب کو، مصعب کی رہتی کایا بھی پلٹ گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، حضور کے قدموں میں گر کے کہنے لگے آقا جس اللہ کا تعارف آپ کروا رہے تھے نا، جس کا کلام آپ سنا رہے تھے، اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا کے اپنا امتی بنا لیجیے۔ اب میں نے بہت سی واقعات کو شارٹ کر لیا ہے، میں صرف ایک کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ حضرت مصعب کس طرح کون تھے، ان کی پرسنالٹی کیا تھی، ان کا خاندان کیا تھا، وہ کتنے مالدار تھے، حسین کتنے تھے، یہ چرچا بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ آئے اور خود چل کر آئے اور حضور علیہ السلام کی دعوت کسی سے سنی کہ وہ کوئی بشیر و نذیر آیا ہے، خود چل کر آئے، آ کر کلمہ پڑھ لیا اور حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ایمان لے آئے۔ اب توجہ کرنا، اس کا دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ شہادت ہے، وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، واقعات تو بہت ہے، لیکن میں شارٹ سا اس میں سے جو ہے نا وہ آپ کو اس کی جان اور کریم ان کی سیرت کی وہ بیان کروں۔ وقت گزرا، ماں بڑی سخت تھی، جلال والی تھی، آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، مکے کے کسی وڈیرے، سردار، چودھری، کسی سے نہیں، بس اپنی ماں سے ڈرتے دبتے تھے، اور دل میں خیال آیا کہ ماں کو نہ پتہ چلے ایمان کا، باقی سب کو پتہ چلتے تو خیر ہے، لیکن چھپی کہاں بات رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اردو کا محاورہ ہے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، خوشبو لگا لیں تو کبھی نہیں چھپتی، عطر لگا لیں کبھی نہیں چھپتی، اور عشق کبھی نہیں چھپتا۔ یہ دونوں چیزیں، وہ عشق ہو گیا، حضور کی ذات سے ایمان نصیب ہوا، لیکن کچھ دن چھپے رہے۔ عثمان بن طلحہ نامی کرشی نوجوان نے انہیں دار ارقم میں دیکھا کہ جو عبادت محمد رسول اللہ کرتے وہ عبادت یہ نوجوان کر رہا ہے۔ اب اس نے بتا دیا، بتا کر خبر ہوئی، مختصر اور کرتا ہوں کہ ماں کو پتا چلا، ماں نے بلایا، اندر قید کر دیا، قید کر کے نہ تالا لگا کے ایک بندے کو محافظ باڈی گارڈ کر دیا، کہا کہ اس کو جانے نہ پائے، کہا بیٹا بھوکا بھی رکھوں گی، قید بھی رکھوں گی، جب تک محمد کا نام نہیں چھوڑے گا کمرے سے باہر نہیں نکالوں گی۔ حضرت
مذہب کہنے لگے کوئی بات نہیں. وہ کچھ دن گزرے, ماں اپنی ضد پہ قائم ہے, بیٹا اپنی ضد پہ قائم ہے. وہ جو پہرے دار تھا اس کی تھوڑی سی غفلت دیکھی, حضرت مصعب نے تالا توڑا, دروازہ توڑا, نکل گئے. اور پہلی ہجرت حبشہ کی. ہجرت حبشہ سے جب واپس آئے نا تو پھر ماں کو پتہ چلا, ملنے گئے, شاید ماں نرم ہوگی. ماں کو پھر ماں نے ان کو قید کر لیا, اور جب قید کیا نا تو اس بار حضرت مصعب کا معاملہ کچھ اور تھا. کہنے لگے ماں تلوار اب میرے ہاتھ میں ہے, اب میرے سامنے جو ہے میں کاٹ کے رکھ دوں گا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور اعلان عام کرنے آ گیا. اب توجہ کرنا ذرا. پھر کیا ہوا؟ حضرت مصعب کو ماں جانتی تھی. بھلا کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو نہ جانتی ہو؟ جس کے ہاتھوں میں پلا وہ ماں جانتی ہے. ضدی بھی ہے, اناپرست بھی, آپ کو کہہ دیا اس نے کہا دینا ہے. اچانک سکون سے دروازہ کھولا, کہا بیٹا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ کہا بالکل. کہا اگر مسلمان ہو چکا ہے نا تو وہ دروازہ ہے, نہ میں ماں تیری نہ تو بیٹا میرا. یہ جذباتی آخری جملہ جو ہتھیار ہے آزما لیا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں, آج سے تو میرا کچھ نہیں لگتا. حضرت مصعب دور گئے تھے, واپس آئے, آ کر کان میں پتہ کیا کہتے ہیں, اماں بہتر پتہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے بیٹا؟ کہا میری بات مان لے, فائدے میں رہے گی. کہا کیا؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے. کہا تو مجھے میرے دین سے پھیرنے آیا ہے, تو مجھے گمراہ کرنے آیا ہے, چلا جا, میں تیری ماں نہیں ہوں, تو میرا بیٹا نہیں ہے. اس نے سوچا یہی میرے پاس آخری جذباتی ایموشنل ٹکس ہے, تو میں اس پہ ایموشنل جو ہے ٹپس ہے, میں اس سے اس کو گمراہ کر لوں گی. لیکن بیٹے نے کہا ماں اگر تو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی نا تو پھر ماں اس راہ پہ تو کروڑوں مائیں قربان ہیں. اور آگے چلے ذرا. پھر حضرت مصعب گھر سے نکلے, جو کپڑا پہنا تھا نا اسی کپڑے سے نکلے گھر سے. اور ایسا وقت گزرا مدینے میں, مکے میں, ایک وقت کھانا کھاتے ایک دن بھوکا رہتے, ایک دن کھاتے ایک دن بھوکا رہتے. وہی کپڑوں کو پیوند لگنے شروع ہو گئے, کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے, انہی کو پیوند لگنے شروع ہو گئے, پرانے پھٹے. ایک دن مجلس صحابہ میں بیٹھے تھے, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ وہ نوجوان, یہ وہ نوجوان, یہ وہ نوجوان جس کا لباس ایک دن سے زیادہ نہیں چلتا تھا, روز لباس بدلتا تھا, روز ناز و نان کے کھانے کھاتا تھا, آج اسلام نے اسے کس جگہ کھڑا کر دیا. حضور بھی تشریف لائے, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو. حضور نے فرمایا اے مصعب اسلام کی قیمت تجھے کافی اٹھانی پڑی, تو مکے میں وہ شخص تھا جس کے خوش لباس ہونے کے برابری کوئی نہیں کرتا تھا, اچھا خوش لباس, اچھا امیر آدمی, کھانے پینے والا. لیکن آج ایک ہی کپڑے میں کتنے ماہ ہو کے گزرے, پھٹے پرانے, پیوند لگے اور بھوکا. حضرت یہ امتحان آتے رہے. حضرت مصعب بن عمیر ان امتحان میں کامیاب ہوتے رہے. اب میری گفتگو کا تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے. ایمان کے بعد ہوا کیا؟ جب یہ آزمائشیں ہوتی ہیں نا تو یار پتہ کی کہتے ہیں اہمیت قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے. اگر آپ تھوڑا سا محبت سے بولیں گے رمضان گزر گیا ہے لیکن جمعہ تو نہیں گزرا نا, رمضان گزرا ہے جمعہ تو نہیں گزرا نا. جمعہ پڑھنے والے تو آئے بیٹھے ہیں, اور جمعہ ہے, بیان ہے, حضور کا فرمان, حضور کے صحابہ کی شان سننی ہے. تو سنیے ذرا حضرت مصعب پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مصعب قربانیاں دی. میں شعر پڑھا تھا پنجابی کا, اہمیت قیمت پیندی نہیں, کچھ دکھ بھی سہنے پیندے نے, قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے. کچھ تو کرنا پڑتا ہے. ماں چھوڑ دی, بھائی سگا چھوڑ دیا, خاندان چھوڑ دیا, قبیلہ چھوڑ دیا, ایک تن پہ لباس ہے صرف وہ لے کے گھر سے نکلے تھے. اب وقت آیا کہ حضور علیہ السلام مدینے کی سفارت کے لیے سفیر بھیجنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے مصعب, جی آقا. فرمایا میں نے تیری تربیت کی, تجھے دین پڑھایا, دین سکھایا, جی آقا. فرمایا جاؤ مدینے میں سفیر بن کر. یہ مصعب کی شان پتہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا پہلا سفیر بھی ہے اور اسلام کا مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والا پہلا مہاجر بھی ہے. پہلا مہاجر ہے, یہ خصوصیت ہے حضرت مصعب کی. سنیے ذرا. مصعب آئے خدمت بارگاہ رسالت میں, حکم ملا, مدینے کا رستہ لیا. یہ نہیں پوچھا حضور میرا کیا بنے گا, وہاں کون ہے, کہاں ہے. وہ جو 12 صحابی تھے نا, 12 پچھلے سال, اس سے پیچھے جو حج گزرا تھا نا, اس حج میں کچھ صحابہ آئے تھے نہ, کچھ لوگ مدینے سے آئے تھے اپنے دین پر عبادت اور طواف کرنے. یہاں حضور کی سے ملاقات ہوئی, کوہ صفا کے دامن میں آئے, دار ارقم میں آئے, حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
وہ 12 صحابی انصاری جو پہلے مدینے سے آ کر مکہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ حج کا طواف کر کے واپس چلے گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے دین کی حفاظت کے لیے اور مدینے کی میں تبلیغ کے لیے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ اسلام کا مرکز کل کو بننے والا ہے، یہ دارالخلافہ اسلام کا بننے والا ہے، یہ دارالمرکز بننے والا ہے، حضور نے پہلے ہی مصعب کو بھیجا، مصعب جاؤ، جی حضور جائے، مصعب چلے گئے۔ اب میں اور شارٹ کرتا ہوں، کیسے پہنچے یہ چھوڑتا ہوں۔ مدینے پہنچ گئے، اسد بن زرارہ، اسعد بن زرارہ صحابی رسول ہے، اسعد بن زرارہ صحابی رسول ہے، ان کے پاس پہنچے، ان کی حویلی میں قیام کیا، وہ میزبان بن گئے۔ اب وہ 12 آدمی جو تھے پہلے ہی مسلمان تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے بعد اسلام کی دعوت تبلیغ پھیلنی شروع ہو گئی۔ اب میں ایک کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں، پورے کے 2 4 5 7 واقعات کو میں سے خلاصہ کہنے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ حضرت مصعب اب ڈور ٹو ڈور، گھر گھر جا کر ان صحابہ انصار صحابہ کی مدد سے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے، اور پھر اپنے جو اسد بن زرارہ کی جو حویلی ہے نا، اس میں ایک اجتماع کا دن رکھا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اچانک سے کیا ہوا کہ اسید بن حضیر، یہ مدینے کا ایک قبیلے کا سردار ہے، بڑا ڈنڈی پٹی والا، اس کو پتا چلا کہ یہ مکے سے ایک کوئی آیا ہے، اور کوئی جو توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے اور نئے دین کی بات کرتا ہے اور ہمارے لوگوں کو ہمارے دین سے گمراہ کر رہا ہے۔ وہ اسید آیا اور ہاتھ میں خنجر لیے نا، حویلی کے دروازے پر آ کر اس نے للکارا، اس نے کہا اے کون ہے تو جو ہمارے بتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور ہمارے دین والوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو بہکا رہا ہے؟ کون ہے تو؟ کہاں سے آیا ہے؟ چلا جائے یہاں سے۔ 2 4 جملے اس نے بولے نا، اور تحکم جلال میں اور جو خنجر لہرا کے، تو حضرت مصعب بیان کر رہے تھے، اپنا بیان نہیں چھوڑا، بیان جاری رکھا۔ اتنے میں وہ ویلی کے دروازے سے اندر سامنے آ کر نا، پھر اس نے وہی للکارا مارا۔ حضرت مصعب نے سمندر سے زیادہ بلند حوصلے والا اور فجر سے زیادہ روشن چہرے سے مسکراہٹ کر، پتہ ہے کیا جملہ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں، او آنے والے، ایک لمحے ہمارے پاس بیٹھ کے ہماری بات سن تو صحیح، اگر بھلی لگی تو قبول کر لینا، نہ بھلی لگی تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اتنا جملہ سنتے ہی نا اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا بات تو بڑی سادی سی، بات تو بڑی معقول کی ہے اس بندے نے، کہ بات بھلی لگی سن لے، قبول کر لینا، نہ لگی تو ہم چلے جائیں گے۔ بات تو خود ہی اس نے فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ اس اسید کے ضمیر پر چھوڑ دیا کہ تجھے اچھی لگی تو وہ بیٹھ گیا۔ 7 2 باڈی گارڈ تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، خنجر لیے بیٹھ گیا۔ سنا حضرت مصعب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں یار، قرآن پہ سبحان اللہ نہ آئے تو کب آئے؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھا، ایسا پڑھا، اور اس کی شرح حدیث سے کی، حضور کا فرمان پڑھا۔ ادھر وقت گزرتا گیا، میں کیا اس واقعے کی تفصیل میں جاؤں، گھڑیال کی گھنٹی دیکھ رہا ہوں، اور واقعات کی تفصیل کو میں بالکل شارٹ پریس کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس کا چوتھا حصہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں آج ہی شہادت کا۔ سنیے ذرا، حضرت مصعب قرآن پڑھتے جا رہے، حدیث پڑھتے جا رہے، ادھر کیا ہے کہ وہ اسید بن حضیر جو آیا بیٹھا ہے نا خنجر لے کر، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کیفیت قلب بدل رہی ہے۔ ادھر بیان ختم ہوتا ہے اور ادھر وہ اسید اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مصعب بات تیری مقبول تھی، تیرا کلام کوئی عام کلام نہیں، بتا یہ رب کون ہے، یہ معبود کون ہے؟ سوال و جواب ہوئے، معبود کا تعارف ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب بیان ہو گیا توحید اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب اسید نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو مدینے میں تو ہلچل مچ گئی۔ جو روکنے آتا ہے جب وہ پڑھ جائے نا، تو پھر عمر کا حال پوچھ لے، جو آیا قتل کرنے تھا، کلمہ پڑھ کے جب جاتا ہے نا تو مکے کی حالت بدل جاتی ہے، صحابہ جشن مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ اب مدینے میں بھی حالت یوں ہی سمجھ لے کہ اسید روکنے آیا ہے، اسید روکنے آیا ہے، اور جب حویلی سے نکلتا ہے تو کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھ کر جب نکلتا ہے نا، تو پھر اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ 7 بن معاذ سنتے ہیں، آئے، کون آیا ہے مکے سے، کون توحید باری تعالیٰ بیان کرتا ہے، وہ آیا، اور انہوں نے بھی آ کے سنا۔ 7 بن معاذ بھی مسلمان۔ اگلے دن آئے 7 بن عبادہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا آج بھی تاریخ میں مسلم نام ہے، جن کی پیشانی، جن کے تاریخ کی پیشانیوں پہ جن کے روشن نام لکھے ہوئے ہیں۔ 7 بن معاذ وہ بھی مسلمان، 7 بن عبادہ وہ بھی مسلمان، یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں 7 بن عبادہ، 7 بن معاذ اور اسید بن حضیر۔ یہ جب مسلمان ہوئے نا تو مدینے میں ایک آواز پھیل گئی، انہوں نے کہا جب اسید
اس دین کو قبول کر گیا، سعد بن معاذ قبول کر گیا، سعد بن عبادہ قبول کر گیا، تو ہم پیچھے کیوں رہے؟ پھر ایسے ہی ایک ڈور چلی اور قبیلے چھوٹے چھوٹے سارے جو تھے انہوں نے جتنے جن کو توفیق ہوئی انہوں نے قبول کلمہ اسلام کر لیا۔ آگے وقت آیا حج کا، حج کے لیے قافلہ مدینے سے تیار ہوا، جو 12 حاجی پچھلے سال گئے تھے نا، اس کے بعد حضرت مصعب گئے تھے، تو اب جو قافلہ مدینے جا رہا ہے نا، مدینے سے مکے حج کے لیے جا رہا ہے، اور اس قافلے کا سالار حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور وہ تعداد اس وقت 90 ہو چکی ہے، 90 کی تعداد ہو چکی ہے، اور وہ مسلمان مرد و زن پیر و جوان سب قافلے میں۔ اور جب حضور علیہ السلام نے طواف کعبہ پہ آپ کا جو ویلکم کیا ہوگا، اور آپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میں نے ایک صحابی کو بھیجا تھا سفیر بنا کر، اس نے چاند ماہ میں کتنی محنت کر کے 90 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کے اسلام میں داخل کر دیا۔ اور جب وہ حج کر کے پھر واپس چلے گئے نا، واپس گئے مصعب بن عمیر، ہائے ہائے ہائے، واپس گئے تو پھر حضور نے بھی ہجرت کی، اور حضور ہجرت کر کے واپس آئے۔ آپ میں صرف آج ایک بات کہہ سکتا ہوں، چلے اس مصعب کی یاد زندہ کرنی ہے، اس کو میں شہادت آئندہ جمعے کو عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی پھر بدر کے احد کے اور شہداء کا ذکر کروں گا۔ آج اتنا کہتا ہوں، جب حضرت مصعب گئے تھے نا، مصعب اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ کے حضور میں مقبول تھے کہ جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، تو حضرت مصعب نے اپنے طور پر جو قیاس کیا نا، کہ ایک تو ہر روز کسی نہ کسی گھر میں جاتے تھے نا تبلیغ کرنے، ایک دن انہوں نے مقرر کیا تھا حویلی میں کہ اجتماع کر کے بیان کرنے کا، وہ دن انہوں نے جمعے کا دن رکھا تھا، جمعے کا دن رکھا تھا وہ۔ اور جب حضور ہجرت فرما کے آئے تھے، مسجد قبلتین سے بھی پیچھے تھے، مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے کہ جمعے کی فرضیت کا اعلان ہو چکا تھا۔ یہ صحابی کی معرفت ذرا دیکھنا کہ جمعہ کی فرضیت سے پہلے ہی وہ مدینے میں جمعے کا خطبہ بغیر نماز کے دے رہے ہیں، خطبہ جمعہ خطاب ہو رہا ہے، جمعے کا دن منایا جا رہا ہے باقاعدہ۔ اور جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، خوش ہوئے، اور اسی دن کو اللہ نے پسند کر لیا، مصعب کے جمعہ کی اجتماع کو گویا اللہ نے پسند کر کے جمعہ امت پہ فرض کر دیا تھا۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں۔ اور مصعب بن عمیر پھر کیسے سفیر اول ہوئے، انہوں نے بھائی کے ساتھ کیا کیا بدر میں یہ واقعہ، اور مصعب بن عمیر نے احد میں کیا کیا، اور احد میں آپ کی شہادت ہوئی، کیسی شہادت ہوئی، اور پھر اس شہادت پر حضور علیہ السلام نے کیا الفاظ بولے، یہ میں آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا۔ وقت ملا تو کسی اور شہید کا، نہیں تو سیدنا امیر حمزہ کا کچھ عرض کر دوں گا۔ پھر آگے یہ 2-3 جمعے جو ہے نا، غزوہ احد کے شہداء کو سلامی ضرور پیش کریں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ایمان والو، شہداء کے مزاروں پر آیا کرو اور انہیں سلام کیا کرو۔ اللہ کی قسم، حضور نے فرمایا، حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم تم مزار احد کے شہیدوں کو سلام کرو، قیامت تک تمہیں یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ جو جا سکے، حضرت کے بابا جی گئے، جو آپ گئے، جو بھی گئے جا سکے احد پہ، وہ جا کے سلام کرتے ہیں۔ جو نہیں جا سکے، ہم اس مسجد میں ان کی سلامی، ان کی خراج عقیدت کو پیش کر کے ان کو سلامی پیش کریں گے، اور سلام آئندہ جمعہ کو باقاعدہ اور بھی شہداء کا ذکر کریں گے۔ آج اتنی ہی گفتگو جو وقت کے دامن میں تھی، آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اذان